آپ نے شادی بیاہ کی بہت سی کہانیاں سنی ہوں گی، لیکن آج ہم جس کہانی پر بات کرنے جا رہے ہیں نا، وہ بالکل الگ ہے۔ ذرا تصور کریں، اگر عربی گرامر جسے ہم نحو کہتے ہیں، اس کے سخت اصولوں کا ٹکراؤ شادی اور سسرال کی سیاست سے ہو جائے تو کیا ہوگا؟ یہ بڑی ہی دلچسپ اور انوکھی کہانی ہے ایک ایسے لسانیات کی طالبہ کی جس نے اپنی پوری ازدواجی زندگی کو گرامر کے اصولوں پر سیٹ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس مشہور کہانی کا نام ہے نحوی دلہن۔ تو چلیے سیدھا اس کہانی کے اندر چلتے ہیں۔ سین کچھ یوں ہے کہ ایک لڑکی مدرسے سے اپنی اعلیٰ تعلیم مکمل کر کے گھر واپس آئی ہے۔ چند دن گزرتے ہیں اور جیسا کہ ہمارے ہاں ہوتا ہے، ماں اسے پاس بٹھاتی ہے اور ایک روٹینی سوال پوچھتی ہے، بیٹی اب تیری تعلیم مکمل ہو گئی ہے، میں چاہتی ہوں کہ اب تیری شادی کر دی جائے، ذرا بتا تو صحیح تجھے شوہر کیسا چاہیے؟ اب عام طور پر اس سوال کا جواب کیا ہوتا ہے؟ یہی نہ کہ لڑکا پڑھا لکھا ہو، اچھا کماتا ہو، شکل و صورت اچھی ہو۔ لیکن یہاں جواب سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ بیٹی فوراً کہتی ہے، اماں میرا شوہر مبتدا ہونا چاہیے تاکہ جب میں اس کی زندگی میں خبر بن کر جاؤں تو ہماری زندگی ترکیب اسمیہ خبریہ بن کر رہے۔ مطلب اسے اپنے ہونے والے جیون ساتھی کے ساتھ ایک خالص گرامر والا رشتہ چاہیے۔ اب ذرا یہاں رک کر اس کے پیچھے کی لسانیات کو سمجھتے ہیں۔ عربی گرامر میں مبتدا جملے کا آغاز یا بنیاد ہوتا ہے، جسے ہم انگریزی میں سبجیکٹ کہتے ہیں، اور خبر اس مبتدا کے بارے میں معلومات دیتی ہے، یعنی پریڈیکیٹ۔ جب یہ دونوں ملتے ہیں تو ایک بالکل پرفیکٹ متوازن جملہ بنتا ہے جسے ترکیب اسمیہ خبریہ کہتے ہیں۔ دراصل بیٹی بڑے ہی سمارٹ انداز میں یہ کہہ رہی ہے کہ اسے ایک ایسی پارٹنرشپ چاہیے جو بالکل برابری اور مضبوط بنیاد پر قائم ہو، جہاں دونوں ایک دوسرے کو مکمل کرتے ہوں۔ لیکن ٹھہریے، ماں بھی کوئی کم نہیں ہے۔ وہ مسکرا کر فوراً ایک جوابی تجویز پیش کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے، بیٹی اگر تو فعل یعنی کوئی کام بنے اور تیرا شوہر فاعل یعنی کام کرنے والا بنے تو بھی تو زندگی کی ترکیب مکمل ہو جائے گی نا۔ ماں کا بڑا ہی زبردست سوال ہے کہ زندگی کو کسی ایکشن یا عمل پر مبنی اصول پر کیوں نہ گزارا جائے؟ تو بیسکلی یہاں زندگی کے دو مختلف فلسفوں کا ٹکراؤ ہو رہا ہے۔ ایک طرف ماں کا بتایا ہوا متحرک ماڈل ہے جس میں فعل اور فاعل ہیں، یعنی ایک فرد عمل کر رہا ہے اور دوسرا اس عمل کا ماتحت ہے، اور دوسری طرف بیٹی کا ماڈل ہے مبتدا اور خبر والا۔ بیٹی ایک ایسا رشتہ چاہتی ہے جہاں کوئی کسی پر حکمرانی نہ کرے، کوئی کسی کو کنٹرول نہ کرے، بلکہ دونوں مل کر ایک پرسکون اور متوازن زندگی گزاریں۔ فعل اور فاعل کے ماڈل کو مسترد کرنے کے لیے بیٹی جو دلیل دیتی ہے وہ واقعی کمال کی ہے۔ وہ کہتی ہے، نہیں اماں، جو مبتدا ہوتا ہے وہ لفظی اور معنوی عوامل سے بالکل آزاد ہوتا ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ میرا شوہر دنیاوی مشکلات کا شکار ہو۔ اگر شوہر مبتدا ہوا تو زمانے کے جار اور مجرور اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ نے تھوڑی بہت بھی گرامر پڑھی ہے تو آپ اس استارے کی گہرائی کو انجوائے کریں گے۔ عربی گرامر میں جار ایک ایسا حرف ہے جو اپنے بعد آنے والے لفظ کو کھینچ کر نیچے گرا دیتا ہے اور اسے زیر دے دیتا ہے، جسے مجرور کہتے ہیں۔ بیٹی دراصل گرامر کی اس گراوٹ کو دنیاوی مصیبتوں، مالی پریشانیوں اور ٹینشن سے تشبیہ دے رہی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ اس کا شوہر دنیا کی ان تمام چیزوں سے محفوظ رہے جو انسان کو نیچے گراتی ہیں۔ اور اب آتا ہے کہانی میں سب سے مزیدار ٹوسٹ۔ ماں ہنستی ہے اور گرامر کا ہی ہتھیار استعمال کرتے ہوئے ایک زبردست طنزیہ وار کرتی ہے۔ وہ خبردار کرتے ہوئے کہتی ہے، میری نحوی بیٹی، تو جس مبتدا کے اتنے فضائل بیان کر رہی ہے نا، وہ کبھی کبھی مؤخر بھی ہو جاتا ہے، یعنی لیٹ بھی ہو جاتا ہے۔ ذرا فرض کر کہ تمہارے شوہر کی زندگی میں اگر تم سے پہلے ہی کوئی بیوی خبر بن کے آ چکی ہو تو پھر تیرا شوہر تیرے لیے مبتدا مؤخر ہی ثابت ہوگا۔ کیا کمال کا لسانی پنچ ہے یہ! ماں نے مبتدا مؤخر کا اصول استعمال کیا ہے جس میں سبجیکٹ تاخیر کا شکار ہو کر پریڈیکیٹ کے بعد آتا ہے۔ ماں بڑے مزاحیہ انداز میں اسے خبردار کر رہی ہے کہ بیٹا اگر تم مبتدا کا اصول اپناتی ہو تو سوگن کا خطرہ بھی موجود ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی اور خبر یعنی پہلی بیوی پہلے سے ہی موجود ہو۔ بظاہر لگتا ہے کہ یہاں آ کر بیٹی لاجواب ہو جائے گی، لیکن اس کا اعتماد تو دیکھیں۔ وہ پلٹ کر کہتی ہے، اماں وہ مؤخر ہو یا مقدم، رہتا تو ہمیشہ مبتدا ہی ہے، اور پھر وہ ایسی دلیل دیتی ہے کہ بندہ داد دیے بغیر نہیں رہ سکتا۔
وہ کہتی ہے ایک فعل کا ہمیشہ ایک ہی فاعل ہوتا ہے، جبکہ ایک مبتدا اگر چاہے تو اس کی بے وقت 4 خبریں بھی ہو سکتی ہیں۔ لیجئے، اس نے گرامر کے قاعدے کو استعمال کرتے ہوئے 4 شادیوں کے تصور کو بھی منطقی طور پر ایڈجسٹ کر لیا۔ اب اس کہانی کا ایک اور واقعی زبردست پہلو یہ ہے کہ بیٹی صرف اپنے شوہر تک محدود نہیں رہتی۔ ظاہر ہے، شادی صرف 2 لوگوں کا معاملہ تو نہیں، یہ تو پورے خاندان کا ایک پیراگراف ہوتا ہے۔ بیٹی نے سسرال کے باقی رشتوں اور ان کی سیاست سے نمٹنے کے لیے ایک پوری نحوی حکمت عملی، ایک پورا سروائیول پلان تیار کر رکھا ہے۔ ذرا اس لڑکی کے دماغ کی داد دیں، اس نے ہر رشتے کو گرامر کی ایک خاص اصطلاح دے دی ہے۔ بچوں کو وہ صفت کہتی ہے، یعنی وہ خوبیاں جو قائم رہیں۔ ساس کو وہ اعراب کا نام دیتی ہے، یعنی وہ حالتیں جو بار بار بدلتی ہیں۔ خود کو وہ مبنی یا غیر منصرف کہتی ہے، جس کا مطلب ہے بالکل نہ بدلنے والا۔ اور اپنی نند کو وہ منصرف کہتی ہے، یعنی مکمل لچکدار۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ اس پلان کو اپلائی کیسے کرتی ہے۔ مجھے پرسنلی یہ والا حصہ بہت پسند ہے۔ وہ کہتی ہے، اماں ساس جب اعراب بن کر سامنے آئیں تو میں مبنی کی طرح ڈٹی رہوں، خود غیر منصرف رہوں مگر اپنی نند کو منصرف بنا کر رکھوں۔ یہاں ساس کے بدلتے موڈز اور تانوں کو اعراب سے تشبیہ دینا جینیس ہے، اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ مبنی بنے گی، یعنی اپنی جگہ سے بالکل نہیں ہلے گی، چاہے حالات کچھ بھی ہوں۔ وہ مضبوط کھڑی رہے گی اور نند کو منصرف، یعنی ہر سانچے میں ڈھل جانے والا بنا کر رکھے گی۔ بیٹی کی یہ لاجواب لسانی مہارت اور حاضر دماغی دیکھ کر ماں کا دل محبت سے بھر جاتا ہے، اور یہاں آ کر ان کی یہ چٹپٹی بحث ایک بہت ہی جذباتی اور روحانی موڑ لیتی ہے۔ ماں ہاتھ اٹھاتی ہے اور اپنی بیٹی کے لیے دعا کرتی ہے، لیکن خاص بات یہ ہے کہ یہ دعا بھی بالکل اسی زبان میں ہوتی ہے جس سے اس کی بیٹی کو عشق ہے، یعنی گرامر کی زبان میں۔ یہ دعا سنیں کتنی خوبصورت ہے۔ وہ کہتی ہے، مولا میری ذوالحال بیٹی کو اپنی رحمت کے حال سے مالا مال فرما۔ پھر وہ دعا کرتی ہے کہ اسے دنیا کے نکرہ یعنی انجان اور غیر یقینی خطرات سے بچا کر اپنی معرفت کا معرفہ یعنی ایک خاص ہستی بنا دے، اور دنیاوی فتنوں کے ممیزات کے بیچ اسے تمیز عطا فرما، یعنی اسے ہمیشہ درست اور غلط میں فرق کرنے کی واضح سوچ ملے۔ مشکل اصطلاحات کو کتنی خوبصورتی سے دعاؤں میں بدل دیا گیا ہے۔ اور پھر اس دعا کا آخری حصہ آتا ہے جو واقعی دل کو چھو لینے والا ہے۔ ماں کہتی ہے، اگر ہم اس دنیا سے محذوف بھی ہو جائیں تو ہماری دعائیں ہماری بیٹی کی زندگی میں ضمیر کی طرح موجود رہیں۔ محذوف کا مطلب ہے مٹا دیا جانا یا ڈیلیٹ ہو جانا، اور ضمیر کا مطلب ہے ایک چھپا ہوا پروناؤن۔ وہ کہہ رہی ہے کہ والدین کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی ان کی دعائیں اور محبت ایک چھپے ہوئے لفظ کی طرح ہمیشہ ان کی اولاد کی حفاظت کرتی رہیں۔ کتنا طاقتور استعارہ ہے یہ۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ یہ ہمیں ایک بہت ہی فکر انگیز سوال کی طرف لے جاتا ہے۔ کسی زبان کی گرامر کو گہرائی سے سمجھنا کس طرح ہمارے قریبی رشتوں کو سمجھنے کا زاویہ بدل سکتا ہے۔ یہ صرف ایک طالبہ کا قصہ نہیں ہے، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم جو کچھ سیکھتے ہیں وہ کس طرح زندگی، محبت اور رشتوں کو دیکھنے کا ایک خوبصورت عدسہ بن سکتا ہے۔ گرامر کے ان بظاہر خشک اصولوں نے اس لڑکی کو زندگی کی پیچیدگیوں سے نمٹنے کا کتنا مزاحیہ اور گہرا طریقہ دیا۔ آج کے اس تجزیے میں شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ ہمیں اسی طرح علم کے پیچھے چھپی خوبصورتی کو تلاش کرتے رہنا چاہیے۔ ملتے ہیں اگلی دفعہ۔